ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. یہ کون تھے؟ یہ منافقین کا طرز عمل تھا کہ بار بار اپنی مسلمانی کا ڈھونگ رچاتے تھے، کبھی مسلمان کہلاتے کبھی چھوڑ کے چل دیتے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کبھی دین کے رستے پہ چل پڑتے ہیں، پھر وہاں سے دوسری طرف جھولا گیا تو ادھر دنیا کی طرف نکل گئے، وہاں سے کچھ پڑی افتاد تو پھر دین کی طرف آ گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ طرز عمل زندگی میں انسان کو بہت نقصان دیتا ہے. قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لائے اور پھر جم جاؤ. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تمہیں نہیں ہونا. انسان کی زندگی میں سب سے بڑا خطرہ ہی اس چیز کا ہوتا ہے. یہ جو متلون مزاجی ہوتی ہے نا، استقامت کی کمی، یہ انسان کو شدید نقصان پہنچاتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے. چلے ابھی اس وقت آپ ایمان کو نہ لیں، دنیا کی کوئی چیز لے لیں. مثلاً آپ اپنے بچے کو یا خود اپنے بارے میں سوچیں کہ کبھی آپ اسکول میں داخل کراتے ہیں، پھر اس کو گھر بٹھا لیتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد پھر نیا داخلہ بھر کے پھر داخل کراتے ہیں، پھر اس کو نکال کے گھر بٹھا لیتے ہیں. کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا بنے گا وہ؟ مثلاً آپ کوئی جاب شروع کرتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر تھوڑے دن بعد شروع کر لیتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سوچیں نا، آپ ایک دکان کھولتے ہیں، ایک دن کھولتے ہیں، دوسرے دن بند کر دیتے ہیں، پھر کھولتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں. زیادہ لاس کی بات ہے. یعنی جو ایفرٹ آپ تھوڑے دن کے لیے کریں گے وہ بھی ضائع ہو جائے گی، حاصل کچھ نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ایک ڈسٹربنگ پرسنالٹی بن جائیں گے، اپنے آپ کو بھی پریشان کریں گے، دوسروں کو بھی کریں گے. تو یہ رویہ زندگی میں شدید نقصان دہ ہوتا ہے. اور میں اس لیے بھی یہاں بات آپ کو کر رہی ہوں کہ یہاں آپ آتے ہیں، کبھی آ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آج چھٹی کر لیں، کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے. یہ رویہ اگر آپ نے اختیار کیا تو آپ نہ یہ پورا ڈوز لیں گے اور نہ کوئی اور کام کر سکیں گے. اس لیے میں آپ کو ہر وقت سختی سے کہتی ہوں کہ چھٹی نہ کریں، کوئی پیریڈ مس نہ کریں. ایک محاورہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ العلم یضیع بین الحیاء والکبر، پہلے ہی دن شاید بتایا ہو کہ علم ضائع ہو جاتا ہے حیا اور تکبر کی وجہ سے. تکبر، یہ چیز یہ تو مجھے آتی ہے، چلو یہاں سے اٹھو، یہ چھوڑ دو، یہ پیریڈ چھوڑ جاؤ، یہ ادھر چل پڑو، وہ کر لو. تو اس طریقے سے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے. علم کے لیے بڑی عاجزی چاہیے. جب تک آپ کے اندر عاجزی نہیں، آپ پوری طرح کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اور جب تک استقامت نہیں، کچھ زندگی میں کر سکتے ہی نہیں. مثلا ایک پودا آپ اپنے باغ میں لگاتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد وہاں سے کہتے نہیں یہ تو ذرا اینگل مجھے اچھا نہیں، وہاں سے اکھاڑ کے ایک اور جگہ اسے لگاتے ہیں. جو بیچارہ ابھی جڑ پکڑنے لگتا تو وہاں سے اکھاڑ کے ایک اور جگہ لگا دیتے ہیں. ایسے پودے کا کیا حال ہو؟ کبھی پھل پھول لائے گا؟ وہ کبھی نہیں لائے گا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پودا جب ایک جگہ لگا رہتا ہے تو اس پہ خزاں ضرور آتی ہے، لیکن خزاں کے بعد جب بہار آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پچھلے سال کی نسبت اور زیادہ پھل پھول دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صرف دن دیکھنا چاہتا ہوں، رات نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے ہر چیز ہر وقت دن کی روشنی کی طرح نظر آنی چاہیے، اس میں رات نہیں ہونی چاہیے، تو ایسا شخص فطرت کے خلاف جا رہا ہے. تو جب کبھی زندگی میں آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو آپ کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں گے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ آمنو ثم کفروا، پھر کفر کیا تو کوئی ندامت ہوئی ثم آمنو، یا کفر سے فائدہ ہوا تو ادھر چل پڑے، ایمان سے فائدہ ہوا تو ادھر چل پڑے. ثم ازدادوا کفرا، الٹیمیٹلی ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایمان تو قبول نہیں کرتا. کون کرتا ہے؟ کفر میں ہی پھر آگے بڑھ سکتے ہیں. مثلا آپ اوپر جانا چاہتے ہیں ایک پہاڑ کے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا اوپر جاتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں. آپ اتنا تھک جائیں گے کہ پھر اوپر جانے کے قابل آپ نہیں رہیں گے، پھر آپ نیچے ہی گڑھے میں گریں گے. جب آپ اپنے آپ کو یوز لیس ایفرٹ میں کھپاتے ہیں تو آپ اوپر کبھی نہیں جا سکتے، نیچے ضرور آ جائیں گے. اس لیے تھوڑا کام کریں، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا، لیکن مستقل کریں، مسلسل کریں. لم یکن اللہ لیغفر لہم، ایسے لوگوں کو اللہ نہیں بخشے گا.
معاف بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کو مذاق بنا لیا. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور انہیں سیدھا رستہ بھی کبھی نہیں دکھائے گا. ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں رکھتے. بشر المنافقین، ایسے منافقوں کو خوشخبری دے دو. بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. عذاب کی خوشخبری؟ ہاں، اس لیے کہ انہوں نے دین کو مذاق بنایا، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق بنا رہا ہے. وہ جیسے آتا ہے نا کہ وہ مذاق کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے. بشر المنافقین، انہیں خوشخبری دے دو. بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اور ان کا حال کیا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بناتے ہیں. اہل ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف جاتے ہیں. جیسے وہ پہلے پارے میں آپ نے پڑھا نا، اذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم، جب اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں. من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ. اور مومنوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مستہزئون، یہ مومنوں کے پاس جا کر تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ یستہزئ بہم. کسی مومن کا مذاق اڑانا اس کا نہیں، وہ تو پھر جب کوئی شخص دین کا مذاق اڑاتا ہے، کسی دین والے کا مذاق اڑاتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ دین کو نقصان پہنچا رہا ہے. وہ دراصل اس بہت بڑی ہستی اللہ رب العزت کی ذات کو چیلنج کر رہا ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر اللہ کی ذات کافی ہے. ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرنے کو جاتے ہیں؟ دین کے دشمنوں کے ساتھ جا کے جو ہمدردی کرتے ہیں، ان سے جو دوستی کے دعوے کرتے ہیں، تو یہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں، ان کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے ہیں. فإن العزت للہ جمیعا، تو بے شک عزت اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری. سچا مومن عزت اور جاہ کا مقام اللہ کے ہاں تلاش کرتا ہے، نہ کہ کسی اور کے پاس. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ، یہ منافق کافروں کے پاس کرنے کیا جاتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ کیا حاصل ہے ان کو وہاں سے؟ عزت چاہتے ہیں، دنیا کا مفاد چاہتے ہیں. یہ بھول گئے ہیں کہ دنیا کا بھی ہر مفاد اور عزت ساری کی ساری دراصل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. سورۃ المنافقون کی آیت ہے جس کا معنی یہ ہے، عزت اللہ کے لیے ہے. اصل میں عزت کا اصل مالک اور مختار اللہ کی ذات ہے. نمبر 2 وَلِرَسُولِهِ، عزت کا مستحق اللہ کا رسول ہے. اور نمبر 3 وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان. ایمان انسان کو عزت والا بناتی ہے، لیکن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو یہ حقیقت، یہ نکتہ، یہ راز پتہ ہی نہیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو رکھیں یہاں کہ جب ہم اللہ کے دین کے کسی حکم کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے کرنے سے ہماری عزت میں کمی ہو جاتی ہے، ہماری عزت میں کمی ہوتی ہے. ہائے لوگ کیا کہیں گے، مر گئے لوگوں کی خاطر اور شہادت بھی نہ ملی، ہائے لوگ کیا کہیں گے، سر ڈھانک لیا، ہائے لوگ کیا کہیں گے. ایسا ہوا کل ہی میری بیٹی کے ساتھ ایک تھوڑا پرابلم ہوا. پرابلم تو نہیں کہنا چاہیے، تو عزت کی بات ہے. اسے اس کی ٹیچر نے کہا کہ کل ایک ڈرامے میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور کسی آدمی کا کردار ادا کرنا ہے، تو سلپ دی کہ جا کے اپنی مدر سے سائن کروا لیں، پیرنٹ سے. تو میرے پاس لائی، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم چاہتی ہو تو چلی جاؤ. کہنے لگی نہیں لیکن ماما وہ بات یہ ہے کہ وہاں پر مرد بھی ہوں گے، فوٹوگرافرز ہوں گے. میں نے کہا ہاں مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ یہ ہوں گے. میں نے کہا پھر کیا تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتی کہ آئی کانٹ، بٹ میں اپنی ٹیچر کو کیسے بتاؤں، ان کو میں کچھ کہہ نہیں سکتی. میں نے کہا ان کو میں کہہ دیتی ہوں. تو اس وقت پھر عائشہ بھی پاس کھڑی تھی اور وہ بھی. تو میں نے کہا اچھا کیا کہنا چاہیے، تم بتاؤ کہ اس موقع پہ تم لوگ کیا جواب دو گے. تربیت ایسی ہی ہوتی ہے نا بچوں کی بھی اور باقی بھی جو آس پاس. میں نے کہا تم لوگ کیا جواب دو گے.
تو انہوں نے کچھ جواب بتایا. میں نے کہا نہیں، ایسے موقعوں پہ اس طرح جواب نہیں دیتے. ایسے موقعوں پر پہلے استاد کی عزت کی بات کرتے ہیں. یہ میرے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ میری بیٹی کو ایک ٹیچر نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک چیز میں پارٹیسپیٹ کرے. یعنی کسی استاد کا کسی اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کرنا کسی بھی کام کے لیے میرے لیے عزت کی بات ہے کہ میرا بچہ اس قابل ہے کہ اسے کسی نے کوئی رسپانسبلٹی دی یا کوئی کام کرنے کو کہا. تو میں نے کہا کہ ہمیں یہاں پہلے یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ آپ نے میرے بچے کو اس قابل سمجھا کہ وہ کوئی کام کر سکے. لیکن بات یہ ہے کہ اس موقع پر میں اسے اللہ کا حکم توڑنے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ جہاں اسے یہ کام کرنا ہے وہاں میل فوٹوگرافرز ہوں گے. تو نیچے سائن کر کے میں نے سلپ دے دی. اب ہوا یہ کہ جب وہ کالج میں گئی تو ٹیچر نے پوچھا کہ وہ کیا بنا تمہارا، تو اس نے کہا کہ یہ آپ پڑھ لیں. تو ٹیچر نے وہ بچی کو اتنا کہا کہ تمہاری مدر اتنی ڈومینیٹنگ ہے اور اس طرح تو زندگی میں تم کوئی کام نہیں کر سکتی، اور معلوم نہیں کیا کچھ، کہ یہ تو تم پہ بڑا ظلم ہے. اور جیسے ایک بغاوت سی پیدا کرتے ہیں کہ ایک بچے کی ہمدردی اس طرح کرنا کہ وہ ماں، دین، رسول، ہر چیز کے خلاف سوچے نا. تو پھر بیٹی آئی واپس، اس نے مجھے بتایا کہ ماما یہ ہوا کہ ایک اسٹوڈنٹ اور آئی تو میڈم نے وہ آپ کے جو پیپر تھا وہ اسٹوڈنٹ کو پکڑا دیا اور ان سے کہنے لگی دیکھو اس کی ماں جو ہے اس پہ کیسا ظلم کرتی ہے اور کیا کیا. تو میں نے کہا پھر تمہارے دل کا حال کیا تھا، تم اپنا بتاؤ. ان کی تو جو تھی سو تھی. تو تمہیں نہیں خیال آیا کہ تمہاری ماں تم پہ ظلم کر رہی ہے اور تمہیں اتنے بڑے چانس سے اور آگے بڑھنے سے روک رہی ہے؟ کہنے لگی نہیں بالکل نہیں آیا. میں نے کہا نہیں کوئی تو تکلیف پہنچی ہوگی. کہتی تھوڑی انسلٹ فیل ہو رہی تھی. انسلٹ عزت کی بات ہو رہی ہے نا، انسلٹ فیل ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے جتنے بھی سارے لوگ کھڑے تھے ان سب کے سامنے یہ باتیں زور زور سے کہنا شروع کر دی. میں نے کہا بات یہ ہے کہ دراصل انہیں اپنی انسلٹ بھی محسوس ہوئی ہے کہ ریفیوز کیوں کیا گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب ایک انسان اور اللہ کی ذات آمنے سامنے ہو تو تم بتاؤ کس کو چوز کرو گی؟ دنیا کی عزت چاہتی ہو، دنیا کا مقام چاہتی ہو؟ پھر وہی والے وہ جو شعر تھے کہ اللہ کی خاطر بے قدر تو ہو کے دیکھو، کہ قدر کی حد نہ ہو جائے تو کہنا. تو پھر خیر کافی اس میں بات ہے. تو بالکل مطمئن ہے. کہتی بس تھوڑی سی. میں نے کہا وہ تو بالکل، کیونکہ ہم ہیومن بینگز ہیں اور ہمیں محسوس ہوگا. میں نے کہا میں نے اپنا کالج کی لائف بھی اور یونیورسٹی کی لائف اسی طرح گزاری ہے کہ سب دنیا کے اور معاشرے کے پریشرز کا مقابلہ کرتے ہوئے جس چیز کو میں نے اللہ کا حکم سمجھا اس پہ میں جمی رہی ہوں، ڈٹی رہی ہوں، کچھ ہو جائے لیکن یہ میں نے کرنا ہے. صرف یہاں نہیں، باہر بھی 4 سال جو میں نے گلاسکو میں پڑھا ہے میں نے اسی حال میں پڑھا ہے، اسی طرح. اور پورے شہر کیا پورے علاقے میں کوئی بھی اس طرح کا حجاب، بلکہ جس وقت میں گئی تھی اس وقت تو حجاب سرے سے تھا ہی نہیں وہاں. تو میں نے کہا کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز میں پیچھے رکھا ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ تو خیر یہ واقعہ میں چھوٹا سا اس لیے بتا رہی ہوں جو ریسنٹلی ہوا ہے کہ ایسے ہی موقعوں پر جب ہمارا امتحان ہوتا ہے، زیادہ یہ کیا ہوتا، اس کی پرفارمنس اچھی ہوتی، وہ ایک انعام لے کے گھر آ جاتی، ایک کپ لے آتی، وہ لوہے کا کپ وہاں تھوڑے دن کے بعد زنگ آلود ہو جاتا اور عزت خاک میں چلی جاتی. یا ایک سرٹیفکیٹ لے آتی تو وہ سرٹیفکیٹ کاغذوں میں پرانا ہو جاتا. تو کہتی ہے کہ میں ماما مسلسل یہ دعا مانگتی رہی کہ یا رب العالمین میں تیرے لیے کر رہی ہوں اور اپنے رجسٹر سے میرا نام نہ کاٹنا، میں نے تیرے رجسٹر میں اپنا نام لکھوانا ہے. تو اب یہ ہے کہ دنیا کے کسی بورڈ پہ نام نہیں آئے گا. کیا ہوا؟ کون بورڈ پڑتا ہے؟ کسی اخبار میں تصویر نہیں آئے گی، کیا ہو جائے گا؟ اور اگر یہ سب کچھ ہو جائے ایک جگہ، کیا پورے شہر کے بورڈوں پہ نام لکھا جائے، پورے اخباروں میں اگر آ جائے، تو بھی کتنے دن کی عزت ہے یہ ساری؟ کتنے دن کی؟ اول تو وہ ہو نہیں سکتا، ہو بھی نہیں سکتا نا کہ انسان چھوٹا سا کام کرے تو اس کو اتنی عزت مل جائے. صرف ایک وقتی سیٹسفیکشن ضرور ہوتی کہ جی ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا. کیونکہ جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں. کل ہم کسی کی طرف گئے تو کسی بچی نے دکھایا کہ اس کی کتنی اخبار میں تصویریں آئی، اور یہ ایک فخر کی بات ہو جاتی ہے نا کہ اتنے اخباروں میں ہمارا نام آیا یا اتنی تصویریں ہماری چھپی. جب میں اخبار یہ نیچے رولتے پھرتے دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ لوگ کتنا فخر کرتے ہیں اخبار میں ہمارا نام ہے، اور اخباروں کی عزت یہ ہے کہ جوتے ان پہ رکھے ہوئے ہیں، چیزیں صاف ہو رہی ہیں ان سے، تو کتنی بےزتی کرتے ہیں نا اخباروں والے. تو مجھے تبھی شوق نہیں آیا کہ اخبار میں میرا نام ہے، بلکہ کوئی مجھے کہے بھی تو مجھے سب سے برا یہ لگتا ہے کہ کوئی میری وہاں جا کے تشہیر کرے یا اشتہار دے. صرف اگر کبھی میں نے انٹرویو دیا بھی ہے تو بہت اصرار کے بعد اور بہت ان لوگوں کا پیچھا کرنے کے بعد، اور یہ سوچ کے چلے اگر کسی کو اس سے دین کی کچھ سمجھ میں بات آ جائے یا کسی کو پتا چل جائے تو اس کا بھلا ہو جائے، ورنہ یہ دل کبھی نہیں چاہا کہ ہم اخباروں کی زینت بنے.
اخباروں میں بھی آ جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ہمیشہ جب کبھی عزت کا معاملہ آئے اور اس کے مقابلے میں اللہ کے دین کی رسوائی ہو رہی ہو تو اللہ کے دین کو بچائیں اور اپنی عزت کی پرواہ نہ کریں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی عزت دیتا ہے. اور پھر صرف یہ دنیا کی عزت کیا چیز ہے؟ آج ہم سامنے ہیں تو لوگ ہمارا نام لیتے ہیں، کل ہم مٹی میں پڑے ہوں گے تو لوگ ہمیں بھول جائیں گے، اور ہمارا نام اگر لیتے بھی ہیں ہمارے مرنے کے بعد تو وہ خود بھی مر جائیں گے. میں تو یہ بھی سوچتی ہوں کہ اگر میں اس لیے کوئی کام کروں کہ لوگ میرا نام لیں تو چند دن کے بعد کیا ہوگا؟ جو میرا نام لے رہے ہیں نا یہ بھی سب چلے جائیں گے، پھر نام کون لے گا؟ پھر کس نے لینا نام؟ کوئی بھی نہیں رہے گا. تو کیا ملا مجھے اس ٹیمپرری عزت کا؟ لیکن اگر میرا نام اللہ کے رجسٹر میں آ جاتا ہے، اس کے مقرب بندوں میں، اس کے صالح بندوں میں، اس کے انعام یافتہ بندوں میں، اس کے پسندیدہ لوگوں میں، تو آپ سوچیں کہ اس کے بعد تو کوئی زوال ہے ہی نہیں، وہ عزت تو کبھی ختم ہونے والی نہیں. سب سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ کہ انسان جہنم میں جائے. وہ پیچھے آپ نے پڑھا سورۃ آل عمران میں، اِنَّکَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا. اصل رسوائی یہ ہے من خزی الدنیا والآخرہ کی بات، کہ دنیا کی تو اگر چھوٹی سی تھوڑی سی انسلٹ کہیں ہو بھی گئی اور وہ مذاق اڑا بھی لیا گیا، لیکن اس کے مقابلے میں جو عزت اللہ کے ہاں ملی. اور پھر آپ دیکھیں جب کبھی آپ کے دل میں یہ خیال ہے یہ انسان عزت کرنے والا اور ایک طرف اللہ کی نگاہ میں عزت ہے، تو فوراً سوچا کرے. میں اپنی بیٹی کو بھی یہی کہہ رہی تھی کہ جب تم فیل کر رہی تھی کہ ٹیچر کی نظروں میں تمہارا مقام گر گیا یا لڑکیوں کی نظر میں تمہاری عزت خراب ہوئی، بےزتی خراب جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنے عام محاورے میں، بےزتی خراب ہوئی، میں نے کہا ذرا کمپیئر کرو اللہ کے مقابلے میں ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے. کہنے لگی کچھ نہیں. میں نے کہا بس پھر کوئی غم؟ کہتی کوئی غم نہیں. کوئی غم نہیں، اس لیے کہ جس نے عزت دی اور جنہوں نے ذلت دی، ان دونوں کا کیا مقابلہ؟ تو یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی عزت پانے کے لیے، چھوٹا سا مقام حاصل کرنے کے لیے، چھوٹا سا نام بلند کرنے کے لیے ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ہر چیز شرما کے رہ جائے. سورۃ آل عمران میں آتا نا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. تو دنیا کی کتنی بھی بڑی عورتیں ہوں تو ان کا مقام حضرت مریم سے آگے نہیں ہے. تو یہ مقام انہیں کس لیے ملا؟ دنیا میں بہت سارے کپ حاصل کر کے نہیں ملا، ان کی پاک دامنی عزت و عصمت کی حفاظت اور اللہ کی ساتھ ایک تعلق کی وجہ سے. ہوا یہ کہ کچھ اور بچیاں حجاب کرتی تھی، انہوں نے ان کو بلا لیا اور کہا تمہاری امیاں بھی تمہیں روکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہماری امیاں تو نہیں روکتی. تو میں نے کہا تم بتا دینا تمہاری امی کون ظالم ہے، اس کا نام بتا دینا تھا. ایسے موقعوں پر بچوں کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو بہت سپورٹ دیا کریں، ان کے سامنے سب چیز انالائز کر کے کمپیئر کر کے اس طرح رکھیں کہ وہ خود اللہ کی ذات کو چوز کر لیں. پریشرائز کبھی نہ کریں، کیونکہ میں کبھی بھی جب بچوں سے بات شروع کرتی ہوں تو انہیں یہ نہیں کہتی کہ یہ تمہیں کرنا ہی نہیں اور یہ کرنا ہوگا، قطعاً نہیں. ان کو بات کرتی جاتی ہوں اور کہتی ہوں اب چوز کرو کرنا کیا ہے. تو جب وہ خود چوز کرتے ہیں اپنی مرضی سے، تو میں اگر یہاں بھی بیٹھی تو مجھے اطمینان ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے سر سے اتروا نہیں سکتی. کچھ ہو جائے وہ نہیں اتارے گی. لیکن وہ پردہ کیا ہوا کہ میرے سامنے تو وہ کر لے اور جب میرے سے ہٹے تو اتار دے. وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا نا. تو دین کے اوپر عمل کرنے میں بھی ایک کانفیڈنس دیں اپنے بچوں کو، خود کو بھی دیں اور آئندہ نسلوں کو بھی دیں. اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. ان کے پاس عزت تلاش کرنے کو جاتے، عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے لو.